بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر نعمان احمد ہے، اور آج ہم اس نشست میں جس نشست کا نام ہے مصنف سے مکالمہ، اس میں موجود ہیں. اور آج ایک انتہائی معروف اور کراچی کی انتہائی اہم ہستی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوگی. آج جس ہستی سے ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے رمضان بلوچ، اور وہ کراچی کی جو تاریخی آبادی ہے لیاری، اس سے وابستہ ہیں. وہاں ان کی پیدائش بھی ہوئی، وہاں وہ قیام پذیر بھی ہیں، اور اپنا جو کام ہے تحریر کا اور تحقیق کا، وہ بھی انہوں نے لیاری میں رہتے ہوئے اور لیاری کی گرد و نواح کے حوالے سے انہوں نے شروع کیا. میں تھوڑا سا متعارف رمضان بلوچ صاحب کا کرا دوں ان دوستوں کے لیے جو شاید ان کے کام سے اور ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں. رمضان بلوچ صاحب کراچی میں پیدا ہوئے. قیام پاکستان سے قبل انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی. کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کیا. پھر اس کے بعد مختلف طلبہ تنظیموں کے ساتھ اور طلبہ سرگرمیوں کے ساتھ بھی منسلک رہے. انہوں نے پھر محکمہ بلدیات میں ملازمت اختیار کی اور سندھ کے مختلف شہروں کے اندر خدمات سر انجام دی. 1970 کی دہائی میں وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سے منسلک ہو گئے اور مختلف عہدوں پہ خدمات سر انجام دی، اور اس کے بعد سن 2004 میں وہاں سے ریٹائر ہوئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی علمی اور تحقیقی سرگرمیاں جاری رکھی. کئی اہم کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سے چند کتابوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک کتاب ان کی تھی لیاری کی ادھوری کہانی، لیاری کی انکہی کہانی، بلوچ روشن چہرے. اور ان کی جو حالیہ شائع ہونے والی کتاب ہے اس کا نام ہے ایک لاپتہ شہر کا سراغ. تو آج کی اس نشست میں زیادہ تر جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اس آخری کتاب جو انہوں نے ابھی تحریر کی ہے ایک لاپتہ شہر کا سراغ، اس کے حوالے سے ہم کریں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس شہر کے ان پہلوؤں کے بارے میں جس میں شاید ان کی معلومات کم ہے یا ان کے مشاہدے سے وہ باتیں نہیں گزریں، ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے. اور میرے خیال ہے کچھ ایسے نئے سوالات اور ایسے نئے موضوعات جو اس عظیم شہر سے منسلک ہیں اس کے حوالے سے ان کی آگاہی میں اضافہ ہوگا. تو میں اپنے انتہائی معزز مہمان جناب رمضان بلوچ صاحب کو اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور پہلا سوال رمضان ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں پہلا سوال آپ سے آپ کی اپنی شخصیت کے حوالے سے کرتا ہوں کہ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. چلیں، آپ نے تعارف تو کرا دیا. بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ 1944 میں پیدائش ہے، میری پیدائش ہوئی ہے اگست کے مہینے میں. تو غریب گھرانہ تھا. میرے والد صاحب مزدور تھے، اور اس زمانے میں جو غریبوں کی زندگی جو ہوتی ہے تو ان مراحل سے گزر کے جو ہے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. دیکھیں، ہمارے والدین پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک کام یہ کیا کہ اپنے بچوں کو پڑھایا. تو جب میرے اسکول کا مسئلہ ہوا تو اس زمانے میں یہاں سندھی میڈیم اسکولس زیادہ تھے. تو میرے ایک بھائی کو تو میرے والد صاحب نے سندھی میڈیم اسکول میں داخل کروایا، اور جب میرا ٹرن آیا تو انہوں نے اردو میڈیم اسکول میں مجھے داخل کرایا. تو اس اسکول کا نام تھا ابراہا ملر اسکول، جو میرا خیال ہے اس زمانے میں کوئی جیو تھے یا کونسلر تھے کراچی کے. تو میرا 1951 میں پہلی جماعت سے شروع ہوا. تو پھر یہ مراحل طے ہوتے گئے تعلیم کے. 61-62 میں نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد بی اے کی ڈگری لی، اور پھر عملی میدان میں بھی آ گئے. تو پڑھائی کے دوران ہی ہم نے جو ہے مطلب پرائیویٹ ایک دو فارمز سے وہاں کام بھی کیا، ٹائپنگ سیکھی، تو تعلیم بھی جاری رہی، کام بھی چلتا رہا. تو 1973 میں چانس ملا کہ گورنمنٹ آف سندھ میں
تو انہوں نے لیاری سے 2 گریجویٹ ان کو ضرورت تھی ان کو جو انٹیریئر سندھ میں خدمت انجام دیں. تو ایک مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا, ایک ہمارے ایک اور دوست تھے عثمان رئیس صاحب, ان کو سلیکٹ کیا. تو بہرحال ہم نے اپنی جو پہلی جو سروس وہ ڈسٹرکٹ خیرپور میں رانی پور ایک شہر تھا, نیشنل ہائی وے پر ہے, تو وہاں سے اسٹارٹ کیا. تو بہرحال لوکل گورنمنٹ میں سندھ جو سندھ گورنمنٹ کا جو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس میں تقریباً 30-35 سال تک ہم نے جو ہے خدمت انجام دی. آخر میں جو ہے جو آخری میری سروس کا جو حصہ ہے وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں رہا, اور یہیں سے میں ریٹائر ہوا 2004 میں. تو 2004 میں جب ریٹائر ہوا تو آپشنس تو بہت سارے تھے, اور ہمارے کچھ ساتھی ادھر گئے کچھ ادھر گئے. تو میں نے سوچا اب کیا کرنا ہے. تو لکھنے پڑھنے کا شوق, لکھنے کا تو شوق نہیں تھا لیکن پڑھنے کا شوق تھا, کیونکہ ہم اپنے اسکول ایج میں پڑھتے تھے منشی پریم چند کی کتابیں, کرشن چندر کی کتابیں, تو ایک ذہن بن چکا تھا. تو ریٹائرمنٹ کے بعد اتفاق سے جو لیاری ٹاؤن ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ایک رسالے کی ضرورت پڑ گئی خبرنامے کی صورت میں. تو انہوں نے ایز اے کنسلٹنٹ جو ہے ہمیں ہائر کیا. تو وہ صدائے لیاری کے نام سے میگزین چلتا رہا. تو اس میں قسطوار ہم نے اپنی یادداشتیں شروع کی. تو اتفاق سے میں نہیں سمجھتا, پتہ نہیں کیا ہوا, میں کوئی اتنا بڑا لکھاری نہیں تھا, لیکن چونکہ لوگوں کو ہسٹری سے جو ہے بڑی دلچسپی ہے کہ بھئی کل کیا ہوا تھا, تو وہ باتیں جو جہاں سے ہم گزرے اور جو زندگی ہم نے گزاری اور جو ماحول ہم نے دیکھا تھا وہ ہم نے اپنی یادداشتوں میں قسطوار چھاپنا شروع کیا. تو اتفاق سے کراچی یوتھ انیشیٹو کوئی NGO والے وہاں لیاری میں کام کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ اسکرپٹ جو ہے ان کو پسند آیا, تو انہوں نے پھر یہ کتاب چھاپی لیاری کی ادھوری کہانی. 2 سال کے بعد پھر لیاری کی انکئی کہانی میں نے لکھی, اس میں اضافے کیے. پھر 2 سال کے بعد یہ سب ریٹائرمنٹ کے بعد کی انگیجمنٹس ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے بلوچ روشن چہرے. اچھا, اس کتاب کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو NSF سے جو ہے وابستگی تھی ہماری, جو مہراج محمد خان صاحب تھے لیڈر ہمارے, اور BSO بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, اور وہاں ایک سیاسی پارٹی تھی اس زمانے میں بہت ایکٹیو لیفٹسٹ تھی. تو لیڈرز جو ہے جو آتے جاتے تھے تو ان کی بیٹھکوں میں ہم بھی بیٹھ جاتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے. بڑی ہوش مندی کی بات ہے, وہ زمانے کے جو سیاستدان تھے وہ آج کے سیاستدان سے تو بہت مختلف تھے. علم و ادب کی باتیں کرتے تھے, وہ دنیا بھر کے جو ہے جو سسٹمز چل رہے ہیں دنیا میں ان کی باتیں ہوتی تھیں. تو ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو ان کے ساتھ جو ہم نے کچھ وقت گزارا تو مختلف جو ہمارے لیڈرز تھے یا رہنما تھے یا ادبی شخصیات تھیں, تو ان سب کے ساتھ جو وقت گزارا تو اس میں نے جو ہے پھر تحریر کرنا شروع کر دیا. ان کے ساتھ ہم نے کیسا وقت گزارا. تو بلوچ روشن چہرے. پھر گوادر شہر پر میں نے ایک کتاب لکھی. یہ جو جسے آپ نے آخری کتاب کہا ہے, میں تو اس کو آخر کتاب نہیں کہوں گا, تازہ کتاب کہوں گا. تو یہ کراچی پر لکھی ہے میں نے, اور میرا موضوع بھی جو ہے کراچی ایک پر ہے, اور کراچی کو ہم نے بہت
اچھے انداز میں دیکھا, آپ یوں سمجھ لیں کہ عروج پر دیکھا. خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں ہم کہ کراچی جو ہے آج کے کراچی سے بہت ہی مختلف تھا, اور بڑی زندگی تھی, بڑی رونقیں تھیں, روشنائیں تھیں. تو پھر ظاہر ہے زوال کی طرف گئے ہم. تو زوال, عروج اور زوال کے بیچ میں کیا ہوا, وہ ٹاپک جو ہے اس پہ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے. کراچی کے جو ہے وہ جیسے اس میں کراچی کی ہسٹری بھی ہے, اور بعد میں کیا ہوتا رہا ہے سیاسی لحاظ سے, حاکم جو ہے بدلتے رہے, چہرے بدلتے رہے. تو ان دوران کیا ہوا, تو ایک ایسا وقت آیا کہ کراچی لاپتہ ہوا. تو اس کا سراغ نکالنے ہم نکلے ہیں میدان میں. تو تقریباً 2-3 سال تک میں نے تحقیق کی, اس پہ ریسرچ کیا, کیونکہ بڑا واسٹ سبجیکٹ تھا اور سینسیٹیو ایشوز بھی تھے اس میں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ غیر جانبداری سے جو ہے میں اپنا ایک تجزیہ پیش کروں. تو اچھا, اس میں کہ بہت میرا خیال ہے جو آپ کا اوور آل آبزرویشن تھا, مشاہدہ تھا, غیر معمولی تھا. میرے خیال ہے خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان دوست یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے, کیونکہ ان میں سے بہت سے ادوار جو اس کتاب میں کور ہوئے جی جی اس کا مشاہدہ ان کے لیے تو ممکن ہی تھا کیونکہ وہ اس دور میں نہیں تھے. جی تو اس میں کتاب کے جو وہ ابواب جو بعد کے دور کے ہیں اس پہ ہم آئیں گے, لیکن اس میں آپ نے انگریزوں سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ بھی کور کی ہے جی اور انگریزوں کا دور بھی کور کیا ہے. تو اس کے بارے میں ناظرین کو کچھ بتائیے. دیکھیں, یہاں کراچی کی بات کریں گے تو جو جدید کراچی ہے جیسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جدید کراچی کو ہم جو اسٹارٹ لیتے ہیں وہ 1729 سے, 1729 سے, جب یہ بوجومل ایک تاجر تھا. اس وقت کراچی کوئی اس حالت میں تو نہیں تھا جو ہے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ کہ کراچی کا وجود ہی نہیں تھا. یہاں بھی 20-25 جھونپڑیاں تھیں ماہی گیروں کی, اور اس میں کچھ جو ہے مکران سے آئے ہوئے ماہی گیر تھے, کچھ یہاں موہان تھے لوکل, یہ ٹھٹا وغیرہ سے آئے تھے. تو ان کی بستی تھی, یہ تقریباً 100 آدمی تھے, 100 آدمیوں کی آبادی تھی. لیکن کراچی سے اگر آپ آقصبے کی طرف جائیں یا آپ کی طرف جائیں تو مبارک گھوٹ ایک ایسا علاقہ ہے. یہاں کوڑک بندر کے نام سے تو چھوٹی سی بندرگاہ تھی یہاں پہ. تو یہ بوجومل کا کاروبار وہیں چل رہا تھا, کشتیاں تھیں آتی جاتی تھیں. تو اتفاق سے وہاں ریت بھر گئی تو کاروبار ٹھپ ہوا ان کا. تو پھر انہوں نے سوچا کسی اور ساحل کی تلاش کریں, کسی اور شہر کی تلاش کریں. تو گھومتے پھرتے وہ پھر وہیں آئے جو 25-30 جھونپڑیاں تھیں. پھر یہ شہر انہوں نے بنایا. یہ 1729 کی بات ہے. تو 1729 سے جو کراچی شہر کی ابتدا ہوئی ہے, اس کے بعد جو ہے یہ کبھی تو سندھ کے حکمران تھے کلوڑے, ان کے ہاتھ آیا کراچی. پھر 2 مرتبہ جو ہے خان افقلات, بلوچستان کے جو خان افقلات ہیں ان کے انڈر میں آیا. پھر تالپور آئے. تو تالپور کے بعد جو ہے یہ 1839 میں جو ہے پھر انگریزوں کی آمد ہوئی. انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں تالپوروں کی حکومت تھی, اور آبادی بھی زیادہ نہیں تھی. مطلب جب انگریز آئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 15-16 ہزار کی آبادی تھی. اب حکمران تالپور تھے, ان کا ہیڈ کوارٹر حیدرآباد میں تھا.
اور ان کی توجہ اتنی تھی نہیں کراچی کے افیئرس میں، تو کراچی ترقی کے لحاظ سے آگے نہیں بڑھ سکا، ایک چھوٹا ایک محدود سا شہر رہا، اور کاروبار بھی چھوٹے چھوٹے سے کاروبار ہوتے تھے۔ اچھا، انگریز جو یہاں کراچی میں ہے تو یہ نہیں کہ وہ اچانک آ گئے وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کافی جو ہے رپورٹس بنوائی یہاں سے، لوگ بھیجے۔ جب ان کو رپورٹیں مل گئیں کراچی کے بارے میں تو انہوں نے کراچی کی اہمیت کو جانا، ایک تو جغرافی لحاظ سے اور ایک جو ہے فوجی لحاظ سے۔ تو کراچی کو انہوں نے جو ہے جو پہلا قدم جو پڑا ان کا، تو وہ تو 1839 میں، اچھا وہ یہاں آ چکے تھے لیکن شہری انتظام وہی تالپور کی جو انتظامیہ تھی وہی چلا رہی تھی، لیکن بیچ میں کچھ ایسی گڑبڑ ہو گئی، ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی مزید سازش ہو رہی ہے، تو انگریزوں نے 1843 میں پورے کراچی کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لیا، اور چارلس نیپیئر صاحب وہ آئے یہاں پر۔ دیکھیں چارلس نیپیئر کا کردار جو ہے وہ کراچی کا اہم ترین کردار ہے۔ اگر آج ہم کراچی کو جو ہے ہنستا بستا خوشحال شہر دیکھتے ہیں تو اس کا جو پہلا خیال جو ہے وہ ہمارے چارلس نیپیئر ہی کو آیا۔ ان کو بڑی چاہت تھی کراچی شہر سے، تو انہوں نے یہاں بڑے کام کیے۔ آپ کو پتہ ہے نا شہر کی جو ہے وہ اہمیت بندرگاہوں سے ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنی پوری توجہ وہ بندرگاہ پر ڈال دی، نئے برتھ بنوائے، کافی ڈیولپمنٹس کی ہیں پورٹ پہ، اس میں تاجروں کو فیسلٹیز دی، ان کو بتایا، ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی۔ اچھا، انگریزوں کے بعد جو ہے انگریزوں نے جو ہے جب اپنا کام شروع کیا یہاں پہ، تو انہوں نے یہاں ڈیولپمنٹ کے کام کیے، شہر کے جو لوازمات ہیں وہ سب انہوں نے بنائے، مثلا روڈز پر کام ہوئے، پارک بنے۔ جیسے رمضان صاحب ابھی بات کر رہے تھے ابتدائی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات جو کراچی کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک ورلڈ سٹی تھا، یعنی اس کے چاروں طرف فصیل تھی، جی، اور وہ فصیل جو تھی وہ شہر کی حد کو ایک طرح سے ڈیفائن کرتی تھی۔ آپ سب دو علاقوں سے تو یقیناً واقف ہوں گے، ایک کا نام کہلاتا ہے کھارا در، دوسرے کا نام ہے میٹھا در۔ میٹھا در، جی، بنیادی طور پہ یہ دونوں جو تھے یہ کراچی کی اس فصیل میں جو کھلنے والے دروازے تھے، ایک لیاری کی طرف کھلتا تھا اس کو میٹھا در کہتے تھے، اور جو سمندر کی طرف کھلتا تھا اس کو کھارا در کہتے تھے۔ جی، اب تو دونوں انتہائی گنجان آباد نیبرہڈز بن چکی ہیں۔ یہ بوجمل کا زمانہ تھا۔ جی ہاں، تو انگریز جب آئے تو انگریزوں نے ایک اور جو اہم کام کراچی میں کیا وہ یہ تھا کہ جو ایگزسٹنگ سیٹلمنٹ تھا جو کراچی کا تقریباً مغربی علاقہ ہے جی، اس میں واقع تھا، وہ انہوں نے یقیناً اس کو اپنی جگہ ڈیولپ کیا، اس میں مختلف قسم کے بلدیاتی کام کرائے، سہولتیں اس میں انٹروڈیوس کی، لیکن ساتھ انہوں نے اپنے لیے ایک نئے قسم کا سیٹلمنٹ یعنی شروع کیا جو کہ آرٹلری میدان اور کینٹونمنٹ اور یہ علاقے ریکوائرمنٹس تھے۔ جی ہاں، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یعنی انگریزوں کی پرسپیکٹو سے فائدہ یہ ہوا کہ جو نیا شہر تھا اس میں انہوں نے اپنے حساب سے بالکل جیومیٹریکل ریکٹینگولر پلاننگ کی، اور اس کے اندر جو ڈیولپمنٹس تھی وہ بھی انہوں نے اپنے حساب سے کی، اور دونوں سیٹلمنٹس کے درمیان ایک قسم کا فاصلہ تھا جس کو انہوں نے کانشیسلی یعنی برقرار بھی رکھا، اور اس کا ان کے انتظام کے حوالے سے بھی ایک اہم کردار تھا۔ اچھا، شہر جب ترقی کے راستے پر چل پڑا تو اس کی خبر آس پاس کی ریاستوں پہ بھی پہنچ گئی، تو سب سے پہلے جو لوگ آئے یہاں پر تو وہ مکران سے آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکران کے دو حصے ہیں، ایک تو ایران وہ مغربی بلوچستان کہلاتا ہے، اور ایک اس طرف جو بعد میں
پہلے انڈیا کا حصہ تھا، بعد میں پاکستان کا حصہ بن گیا. تو وہاں سے جو لوگ آئے، کیونکہ اپرچونیٹیز یہاں پیدا ہو گئی، روزگار کے ذرائع یہاں ملے لوگوں کو. تو پہلی آبادی جو تھی یہاں پہ وہ لیاری جو ہے آباد، اسی زمانے میں انہوں نے آباد کیا. وہ ایک لیبر کالونی تھی لیاری. اس کے بعد مختلف کمیونٹی کے لوگ آتے گئے، اور انڈیا کے جو ہے اور علاقوں سے بھی، مثلا کاٹیا واڑ سے، کچھ سے، اور اس میں پیسے والے بھی آئے، تاجر بھی آئے. تو انہی میں پارسی تاجر بھی تھے، پھر اور بھی جو ہے ہندوز آئے یہاں پہ، بڑے بڑے تاجر. تو سب نے مل جل کے کراچی کو ایک کاسموپولیٹن شہر بنا دیا، اور یہاں پہ تجارت بڑے پیمانے پہ ہونے لگی، کیونکہ پورٹ بن چکا تھا، اور جو برآمدات تھے یا درآمد کا جو کام تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کا، وہ سارے بڑے پیمانے پہ ہونے لگے. تو انگریزوں نے سر ایسا کیا کہ 75-76 سال میں کراچی کو جو ہے ایشیا کا صاف ترین شہر بنا دیا، اور کراچی کو جو ہے اہم ترین پورٹ میں شامل کیا. جو انڈیا کے اور بھی پورٹس تھے ان میں کراچی ہمیشہ ممتاز حیثیت حاصل تھی کراچی کو. اور یہ بڑا مطلب ایسا شہر تھا کہ اس میں کہیں سے بھی لوگ آتے ایڈجسٹ ہو جاتے تھے، مختلف کلچر، مختلف بیک گراؤنڈ. لیکن جب یہاں کراچی پہنچتے تھے تو پھر کراچی کی لائف ہی الگ تھی، لائف اسٹائل ہی الگ تھی. تو یہ شہر ظاہر ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا، اور کافی مراحل سے گزر کر یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بنیادی جو ہے وہ اسٹرکچر آپ بتانا. دیکھیں کسی بھی شہر کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے نا. تو انہوں نے بہت مضبوط انفراسٹرکچر بنا کے وہ گئے ہیں یہاں سے انگریز نے. میں اس میں اضافہ کروں کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر تھا اس میں ایک بہت اہم آسپیکٹ جو تھا وہ ریلویز کا تھا. جی جی. اور انگریزوں نے جب اس شہر کا انتظام سنبھالا تھا تو اس کے چند سال کے بعد ہی انہوں نے ریلوے کا نظام جو تھا اس سے کراچی کو ریمیننگ سندھ اور پنجاب کے ساتھ منسلک کر دیا تھا. اور اس سے بہت یعنی جو یہاں کی تجارت اور جو اس سے منسلک دوسری لاجسٹکس تھیں، اس کا بڑا فائدہ یہاں کے باشندوں کو ہوا. بلکہ کیماڑی تک جو ہے ریل کی پٹیاں تھیں نا، وہاں پہ بھی ٹرین جو ہے مال لانا لے جانا، تو ٹرین سے تو کافی کام لیا گیا اس زمانے میں. اچھا، اس میں ایک اور بات جو رمضان صاحب اہم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شہر کو مینج کرنے کے لیے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کا ایک بڑا خاص کردار ہوتا ہے. جی. اور کراچی اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ 1846 میں یہاں پر کراچی کنزروینسی بورڈ کے نام سے ایک ادارہ بنا، جس کا کام یہ تھا کہ یہاں جو پھیلنے والی مختلف متعدی امراض، مختلف وبائیں تھیں، خاص طور پہ کولرا، اس کا سدباب کیا جا سکے، یہاں سینیٹری کنڈیشنز قائم کی جا سکیں. یہی ادارہ پھر 6 سال بعد 1852 پس منظر جو ہے اس کا یہی ہے کہ پھیل چکا تھا یہاں پہ. کولرا نے کافی جانیں ضائع ہوئی یہاں پر، تقریباً 6-7 ہزار جو ہے لوگ ہلاک ہوئے تھے اسی وجہ سے. پھر ان کو یہ چارلس نیپیئر کا زمانہ تھا. صحیح. تو انہوں نے پھر کنزرویٹو بورڈ بنایا. پھر فریئر صاحب آئے تھے، بارٹل فریئر صاحب جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے جو ہے اور آگے بڑھایا. پھر میونسپلٹی بن گئی، پھر میونسپل کارپوریشن بن گیا، پھر آخر میں میٹروپولیٹن سٹی کہلایا یہ. تو یہ مختلف مراحل میں طے کر کے جو ہے یہ پھر کراچی اچھا تاریخی عمارتیں انہوں نے بنائی، یا میوزیم بنایا انہوں نے، بڑے بڑے پارٹس بنائے. یہ پریئر ہال جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے میرا خیال ہے خوبصورت ترین کوئی عمارت جی بالکل درست ہے آپ کو. اچھا، اس میں کچھ جو کراچی کی منتظم شخصیات ہیں ان کا مختصراً تذکرہ کرتے چلیں. اس میں جناب جمشید نصربان کا تذکرہ ان کا تو ضروری بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے. وہ حالانکہ ایز اے ہول پارسیوں کا بڑا کردار رہا ہے، لیکن جو نصربان صاحب ہیں یہ
شروع ہی سے سوشل ورکر اور ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا غریبوں کے لیے، تو بڑے ہمدرد تھے یہ. میری کتاب کی جو اسٹارٹ ہوئی ہے وہ انہی سے ہوئی ہے کہ اس زمانے میں یہ میئر تھے یہاں پہ 1930 میں. تو یعنی جانوروں پہ اتنی جو ہے جانوروں کی اتنی اہمیت تھی کہ اگر گدھا زخمی ہوا تھا تو وہ جو ہے میئر صاحب اپنے مطلب اسٹاف کے ساتھ لے گئے، ان کو ہاسپٹل داخل کروایا. اور وہاں مختلف وارڈز تھے جانوروں کے. یہ جو رچمنڈ جو ہے وہ ہاسپٹل ہے، جی تاج سنیما تھا پہلے، جی جی تو اس کے سامنے ہے ریڈیو پاکستان والی سائڈ پہ. اب پتہ نہیں ہے نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. اسپتال تو باقی ہے، لیکن یہ کہ شاید اس کے لیکن فرائض بدل گئے ہوں گے. جی. اچھا، جگہ جگہ سبیلیں تھیں جانوروں کے لیے. جانوروں کا تو بڑا خیال رکھتے تھے وہ. تو ظاہر ہے جب جانوروں کا خیال رکھتے تھے تو انسانوں کی تو اہمیت تھی ان کا. ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں رمضان صاحب. 1947 میں پاکستان کا قیام وجود میں آیا اور اس وقت کراچی کی آبادی 4,35,000 تھی. لیکن کراچی نہ صرف یہ کہ سندھ کا دارالحکومت تھا بلکہ وہ پاکستان کا دارالحکومت بھی بن گیا. اور اس کے بعد پھر یہاں پورے بر صغیر سے بڑی تعداد میں لوگ آ کے آباد ہونا شروع ہوئے. تو اس کے حوالے سے کچھ اپنے مشاہدات بتائیے. دیکھیں 1947 تک جو ہے کراچی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایشیا کا جو ہے اہم ترین شہر تھا ہر لحاظ سے. تجارت کے لحاظ سے، یہاں جو سماجی ثقافتی زندگی کے لحاظ سے، یہاں ترقیات کے لحاظ سے یا صفائی کے لحاظ سے، اور بڑا منظم شہر تھا یہ. تعلیمی ادارے تھے، ثقافتی مراکز تھے، پارکس تھے، سنیماز تھے. تو ایک زندگی بہت اسموتھ طریقے سے چل رہی تھی. بہرحال جب پاکستان بنا تو یہ آپ کو پتہ ہے وہ افراتفری کا زمانہ تھا. یعنی وہاں سے جو ہے انڈیا سے شمالی علاقوں سے جو لوگ آنا شروع ہوئے، تو یہاں جو حکومت تھی وہ سنبھالنے سے، ایک تو صوبائی حکومت تھی سندھ کی، پھر جو ہے مرکزی حکومت وہ بھی یہیں پر تھے. تو ان دونوں نے مل کر جو مہاجرین کے مسائل حل کرنا شروع کیے تو اس میں کافی جو ہے پھر سیٹ بیک بھی ہمارے سامنے آئے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکے. میرا خیال ہے کہ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت نے جو پالیسی بنائی یہ کلیمز کی، اس میں لوگ جو ہے کافی جو حقدار تھے وہ شاید رہ گئے، اور وہ جو بڑے ٹاٹ سے بڑے شان سے وہاں انڈیا میں زندگی بسر کر رہے تھے، جب یہاں پہنچے تو یہاں جو ہندوؤں نے جو اپنی جاگیریں چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے یا اپنا کاروبار چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ سب انہی کے حصے میں ہے. جو عام بیچارہ جو ہے جو لٹا پیٹا مہاجر جو ہے وہ وہاں سے آیا، تو اس کے آباد کرنے کے انہوں نے کوئی منصوبہ بندی نہیں بنائی. یہ جو ہے لالو کیت اور یہ بہت، آپ میری کتاب اگر پڑھیں گے تو وہ بہت خراب، جیسے وہ گھوڑوں کا استبل تھا کسی زمانے میں. تو ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ بھئی یہ سیٹ بیک چلتا رہا چند سالوں میں، لیکن پھر کنٹرول میں آیا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر ایوب خان کا دور شروع ہوا، ماشاء اللہ کا. جمہوری لحاظ سے تو غلط دور تھا وہ، ظاہر ہے سیاسی لحاظ سے بالکل غلط ہوا کہ ماشاء اللہ نافذ ہوا. لیکن شہر کے لحاظ سے، کراچی شہر کے لحاظ سے، وہ جو انفراسٹرکچر انگریز چھوڑ کے گئے تھے وہ ایوب خان کے دور تک وہ انفراسٹرکچر ہی رہا. مثلاً آبادی اتنی نہیں بڑھی، صنعتیں تھیں اور کاروبار تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار بھی کافی کامیابی سے. خان کے دور کو کہا جاتا ہے کہ صنعتی لحاظ سے وہ پاکستان کا سنہری دور، بالکل سنہری دور تھا. میں چشمدید گواہ ہوں نا سر، اور باقیات میں ہوں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ وہ دور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو 60s کا جو دور تھا یا 60 کی جو دہائی تھی،
وہ کراچی اور پاکستان کے لیے بہترین. اس میں جو ہے یہ سائٹ ایریا جو ہے یہاں 3 شفٹیں چلتی تھیں, مشینوں کی گڑگڑاہٹ کی آوازیں ہر وقت سنتے رہتے تھے. پھر بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی, صحیح. پھر بھی لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے تھے وہاں پہ, اور پیسے کی ریل پیل تھی, اور معاشی طور پر لوگ بہتر تھے. غریب تھے ضرور, لیکن انفلیشن نہیں تھا, کوئی اتنی گرانی نہیں تھی, اور روزگار مل جاتا تھا, اور ثقافتی زندگی چل رہی تھی, ادبی زندگی چل رہی تھی. وہاں پہ ادبی سرگرمیاں ہوتی تھیں, یہاں پہ مشاعرے ہوتے تھے, یہاں پہ ثقافتی شوز ہوتے تھے, یہاں صنعتی نمائشیں ہوتی تھیں, یعنی انٹرنیشنل لیول پر. تو یہ سب جو ہے 60s تک تو چلتا رہا. کراچی میں جو آپ کہہ دیں تو میرا خیال ہے 70s سے جو ہے پھر کراچی آہستہ آہستہ اپنے ایک لحاظ سے گرفت سے نکلتا گیا. اچھا, 70s میں ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیاں دوبارہ سے بہت زیادہ بحال بھی ہوئیں. بہت بڑی بڑی شخصیات جو تھیں, سیاسی شخصیات بھی تھیں, علمی اور ادبی شخصیات بھی تھیں, ان کا کراچی سے گزر ہوا. مثلاً فیض احمد فیض صاحب جو تھے وہ لیاری کے ایک کالج کے اندر بالکل 8 سال تک رہے وہ. جی 8 سال, لیکن وہ 60s کی بات ہے. صحیح. وہ سنہری دور کی بات ہے. اچھا صحیح. تو 72 میں تو وہ چلے گئے تھے. اچھا, کیونکہ 70s میں دیکھیں کراچی کی بات کریں گے تو حاکموں کا رویہ آپ کو ضرور وہ لانا پڑے گا اپنے ذہن میں کہ حاکموں کا رویہ کیا تھا اس شہر کے ساتھ. مثلا ہم دیکھتے ہیں جو انگریز تھے وہ بھی حاکم ہی تھے نا, لیکن انہوں نے اس شہر کو سنوارا, اس شہر کو جو ہے اچھے سے اچھا, ان کی خواہش تھی کہ یہ شہر اچھے سے اچھا ہو, اور انہوں نے میرٹ پہ سارے جتنے افیئرس تھے وہ میرٹ پہ چلائے. کوئی تعصب نہیں, کوئی جانبداری نہیں, اور شہری معاملات میں وہ جو ہے سیاست کو تو ان کا سیاست کا تو دخل ہی نہیں تھا. سیاست پولیٹکس کو وہ دور ہی رکھتے تھے. شہری انتظام میں سیاست کی گنجائش نہیں تھی اس زمانے میں, اور یہ دور ایوب خان تک چلتا رہا, بلکہ 70s تک بھی. دیکھیں 70s میں جو لوکل گورنمنٹ جو ہم کہتے ہیں نا, تو اس میں بھی کوئی سیاست نہیں تھی. صوبائی حکومت کے انڈر میں ضرور تھی, لیکن یہ کہ شہری معاملات میں صوبوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا, اس میں ذرا سا آگے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافی عرصے کے بعد پہلے منتخب میئر تھے کراچی کے جناب عبدالستار افغانی صاحب, جی وہ 1979 کا جو قانون تھا لوکل گورنمنٹ کا, اس کے تحت جب انتخابات ہوئے اس میں منتخب ہوئے. تو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس کا شہر کی تعمیر و ترقی میں پھر کیا کردار رہا؟ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اور میرے تجربے اگر میں آپ کو تجربہ آپ کا بتا دوں یا اپنا تجزیہ بتا دوں تو وہ اتنا خوشنما نہیں ہوگا سیاسی لوگوں کے بارے میں. کیونکہ جب تک لوکل گورنمنٹ افیئرس اس میں سیاسی لوگ نہیں تھے تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر طریقے سے چلتے رہے. آپ جائیں ہسٹری دیکھیں, آپ ریسرچ کر لیں مزید. کچھ تو ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیے ہیں, لیکن بہرحال ابھی مزید گنجائش ہے. تو سیاسی لوگوں نے دیکھیں, سیاست تو کوئی اتنی بری چیز تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جی, سیاست میں حصہ بھی لینا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو بھی حصہ لینا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں شہری انتظام کی بات ہے وہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ بھئی کراچی جب عروج پر تھا تو زوال کیسے آیا, یہ ضرور سوال آپ کے ذہن میں ہوگا. جی بالکل. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا زوال یہ 70s کی دہائی میں ابتدا ہوئی اس کی, لیکن حالات اتنے خراب نہیں ہوئے, کنٹرول میں آ گئے. آپ کو پتہ ہے 72 میں یہاں لینگویج کے لحاظ سے بڑی تحریکیں چلیں یہاں پہ, لیکن بھٹو صاحب نے کور کر لیا.
یعنی اردو اسپیکنگ اور جو سندھی جو رہنما تھے ان کو بلایا اسلام آباد میں, ایک معاہدہ کروایا, اور وہ معاہدہ یہی تھا کہ یہاں پہ 2 زبانیں چلیں گی, اردو زبان کی بھی اہمیت ہوگی اور سندھی زبان کی بھی اہمیت ہوگی. تو وہ معاملہ رفع دفع ہوا. اس کے بعد کوئی اس بنیاد پہ کوئی جھگڑے نہیں ہوئے زبان پر, یا کوئی جھگڑے نہیں ہوئے. لیکن یہ جو 80s کا دور شروع ہوا نا, اس میں پھر زوال کے آثار جو ہے نظر آئے میں ابتدائی سے. کیونکہ ایک تو یہ کہ سیاسی جو ذہن تھے وہ سارے نکل گئے, اور غیر سیاسی بنیادوں پہ تجربے کیے گئے 80s میں. تو اس میں کچھ اچھے لوگ بھی آئے, لیکن کچھ ایڈونچرر ٹائپ کے لوگ بھی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خرابی ہے یا وہاں جو زوال ہوا کراچی کا, وہ 80s ہی میں شروع ہوا. اچھا, اس میں ہم تھوڑا سا ثقافت کے حوالے سے واپس آتے ہیں کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ کراچی ثقافتی اعتبار سے ایک کاسموپولیٹن شہر تھا جس میں رواداری تھی, مختلف نوعیت کے جو ثقافتی رویت تھے ان کا خیر مقدم کرنے کی گنجائش تھی. تو اگر آج کے کراچی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہر لحاظ سے کثیر القوم آپ کہہ لیں, مختلف طرح کے لوگ آج بھی یہاں موجود ہیں, لیکن رواداری کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے, کچھ ہمارے رویے بھی بدلتے جا رہے ہیں. اس پہ آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, کچھ اقدار ہوتے ہیں نا, جو اعلیٰ اقدار ہم جنہیں کہتے ہیں, اور معاشرے چلتے ہیں. وہ معاشرہ اگر صحیح معنوں میں پرورش پاتا ہے تو انہیں اقدار کی بنیاد پہ ہے نا, کہ اقدار آپ کے ویلیوز کیا ہیں. کراچی میں اقدار یہ تھا کہ یہ جو ہے کاسموپولیٹن سٹی تھا. اس میں پارسی, ہندو, مسلمز اور جو طبقے, بہائی طبقات بھی تھا یہاں پہ, یہودی بھی تھے, سب تھے, مل جل کر رہتے تھے. یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بھئی جیسے ہمارے کچھ دوست کرسچنس تھے, ان کے یہاں کرسمس کا تہوار ہوتا تھا یا نیو ایئر کے جو ہے ایونٹس ہوتے تھے, تو ہم جاتے تھے ان کے. ہمارے یہاں عید کے موقع پہ یا خوشیوں کے موقع پہ وہ یہاں سے آتے تھے. کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی ریزرویشنس نہیں تھے, نہ مسلکوں کے جھگڑے تھے. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 80s میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ صرف کراچی کے لیے نہیں, وہ تو پورے پاکستان کا شیرازہ بکھر گیا نا. پوری سوسائٹی جو ہے وہ پولوٹیڈ ہو گئی. چلیں ہم اس گفتگو کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اس میں کتاب کا جو عنوان ہے, ایک لاپتہ شہر کا سراغ, میں نے اس کتاب پڑھی ہے. اس میں مجھے یاد آتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی معروف صحافی جناب محمود شام صاحب جو ہیں, انہوں نے اس کا ٹائٹل عنوان تھا, انہوں نے تجویز کیا تھا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاپتہ شہر کا سراغ ہمیں مل گیا, یا ابھی اس میں مزید تشنگی باقی ہے؟ نہیں, میں نے کوشش تو کی ہے سراغ لگانے کی, اور سراغ مل بھی گیا ہے. خرابیاں ہیں. اگر آپ لاسٹ چیپٹر پڑھیں, اس میں نئی زندگی ہے, وہ میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ سراغ تو مل گیا ہے, لیکن کراچی تو اب بالکل بدل گیا ہے نا. اب ہم جیسے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں, بہت سارے, میں تو نہیں سمجھتا, مجھے تو کچھ امید ہے بہتری کی, لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ اب حل ہونے کی نہیں ہے. اتنے مطلب اتنی خرابیاں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں, اور اتنے مفادات ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, تو وہ نہیں چھوڑتے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ جدید دور ہے, یہ ایٹمک دور ہے, اس میں جو ہے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی, ہر چیز ممکن ہے. صرف رویے بدلنے کی ضرورت ہے. میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ شہر کی بہتری میں
یا شہر کی خرابی میں حاکموں کا رول ہوتا ہے، حاکموں کا بڑا کردار ہوتا ہے، ان کے رویوں کا کردار ہوتا ہے۔ اگر ان کا رویہ بہتر ہو، پازیٹیو ہو، تو شہر دوبارہ ہم کراچی کو پا سکتے ہیں۔ گو کہ اس میں زخم بہت لگے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ہماری جو نیو جنریشن ہے، سوال یہ کہ ہم ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے نوجوانوں کے، ہم تو کسی نہ کسی طرح اس اسٹیج تک پہنچ گئے، لیکن سوال یہ کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، وہ بیچارے پڑھے لکھے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کیا ان کا کوئی فیوچر ہے اس کراچی میں؟ یہ تو بہت یہ اہم آبزرویشن ہے جی۔ یہ سوچ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ اسٹیک ہولڈرز 2 یا 3 ہیں، ان کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو جو ہے چند لمحوں کے لیے سے اجتماعی مفادات کے بارے میں سوچیں۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے زوال کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے کراچی کی ملکیت، اونرشپ ہے۔ ہم اونرشپ کیوں نہیں لیتے؟ ہم صرف دعوے کیوں کرتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے؟ اگر ہمارا ہے تو ہم سنبھالیں نا، سنبھالیں ان کو، اس کو جو ہے خیال رکھیں، اس کی بہتری کے بارے میں سوچیں۔ یا تعلیمی جو ہے ہم ماحول پیدا کریں، یا علمی ماحول پیدا کریں، یا ٹالرنس پیدا کریں، ہر ایک کو برداشت کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہمیں ہونی چاہیے۔ اور جو اچھا، ہر چیز میرٹ پہ چلیں۔ آپ اگر ان باتوں میرٹ پہ نہیں چلیں گے، اگر آپ محدود مفادات پر اس کراچی کو چلانا چاہتے ہیں، تو آپ مزید خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے اس کو تاریک کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کراچی ایک جدید شہر رہ چکا ہے؟ کراچی میں سیاحوں کی بڑی مطلب آپ یقین نہیں کریں گے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ڈاکٹر صاحب۔ جی جی، یہاں پر فارنر صدر میں گھومتے پھرتے تھے آزادی کے ساتھ۔ یہ ان کے ساتھ جو لیڈیز تھیں وہ بڑی آزادی کے ساتھ گھومتی پھرتی، اسکرٹ میں گھومتی تھیں، کوئی تصور نہیں تھا، غلط تصور نہیں تھا۔ سنیماز تھے یہاں پہ، 100 سے زیادہ سنیماز تھے تفریح کے لیے، پارکس تھے، بڑی آزادی کے ساتھ جاتے تھے۔ کوئی یعنی میں لیاری میں پیدا ہوا، میری پوری زندگی لیاری، میں اب بھی رہتا ہوں لیاری میں۔ یعنی ہم لاسٹ شو جو ہوتا ہے نا کہ سنیماز میں 3 شو ہوتے تھے نا، تو لاسٹ شو 9 بجے سے 12 بجے تک ہے، تو ہم 9 سے 12 بجے تک ہم تو پیدل جاتے تھے، ریکس سنیما صدر کے پیدل آتے جاتے تھے۔ تو وہاں سے ہم بڑے بلا خوف و خطر وہاں سے پیدل ہم آتے جاتے تھے، کوئی ریکارڈ نہیں تھے۔ البتہ وہ سنیما میں جو ٹکٹ ملتا تھا اس کا آدھا ٹکڑا ہم رکھتے تھے کہ پولیس والے، اچھا پولیس کے پاس صرف ڈنڈا ہی تھا، کوئی ریوالور یا کلاشنکوف نہیں تھا۔ وہ پوچھتے تھے میاں یہ 12-1 بج گئے ہیں، کہاں گھوم رہے ہو؟ تو ہم ٹکٹ دکھاتے تھے کہ سنیما سے۔ اچھا چلو جلدی کا۔ سوال یہ کہ یہ اتنا استہ بستہ شہر، اس کو ہم نے کیوں تباہ کیا؟ اس بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ بھئی صرف کراچی میرا ہے؟ میرا نہیں ہے، میرے ساتھ اور لوگ ہیں۔ آپ نے درست کہا۔ اس میرا خیال ہے گفتگو جو ہے وہ زیادہ تاریک ہوتی جا رہی ہے، لیکن رمضان صاحب کی جو یہ بات انہوں نے اختتام میں کہی وہ یہ کہ وہ پر امید ہیں، اور یقیناً ان کے ساتھ ہم سب پر امید ہیں کہ اگر ہم مل کے کام کریں گے اور اس شہر کے جو اجتماعی مفادات ہیں ان کو ہر دوسری چیز پر مقدم رکھیں گے، تو یقیناً یہ شہر اسی تابناک جو ہم کہہ سکتے ہیں ماضی تھا، جو بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اس کی طرف واپس جائے گا، اس روش کی طرف واپس جائے گا، بلکہ شاید یہ دوبارہ ویسا ہی تابناک ہمارے جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے ہو جائے کہ وہ اس شہر کے ساتھ اپنے مستقبل کو وابستہ کر سکیں۔ ہم اس مکالمے کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں
رمضان بلوچ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اعزاز دیا، یہاں بٹھایا، بڑی نوازش، گفتگو کی، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. بہت شکریہ.